ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. ہندوستان میں فیض کی ایک نظم ہم دیکھیں گے سنائی جا رہی ہے، گائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے اور احتجاج کی علامت یعنی سمبل اور پرتیک کے طور پر اس نظم کو بڑے بڑے مجموعوں میں سنایا اور پڑھا جا رہا ہے. لیکن اس پوری نظم کے تخلیق ہونے یعنی اس کی رچنا کے پیچھے اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے، یہ نظم کیوں لکھی گئی، اس نظم کا کوئی ٹائٹل ہے بھی یا نہیں، یہ کہ یہ بغیر کسی ٹائٹل کے یہ نظم سامنے آئی ہے. ان چیزوں پر ابھی تک کسی بھی گفتگو میں اس پر اظہار خیال نہیں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کسی بھی گفتگو میں اب تک نہیں بتایا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ قریب میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں اس پر بہت چرچا ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کہیں بھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ آخر اس نظم کو فیض نے کیوں لکھا تھا، کس وجہ سے لکھا تھا اور اس کا واقعی کوئی عنوان ہے یا نہیں. تو ہم ذرا سا اس نظم کے آج تاریخی پس منظر کے طور پر گفتگو کریں گے تاکہ وہ کنفیوژن جو ایک پھیلا ہوا ہے اس نظم کے بارے میں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس کی تخلیق کا سال بھی بتا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ کب کہی گئی یہ بھی سب بتایا جا رہا ہے. لیکن میں یہاں پر پورے یقین اور اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تک کی کسی بھی گفتگو میں نہ تو اس نظم کا ٹائٹل بتایا گیا ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی پرشٹھ بھومی کیا ہے اور یہ کیوں لکھی گئی. تو آج ہم ذرا سا اسی پر گفتگو کریں گے. لیکن اس گفتگو سے پہلے کیونکہ اس نظم کو سمجھانے کے سلسلے میں بھی طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے لفظوں کے معنی بھی طرح طرح سے نکالے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ صحیح قسم سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا رہا ہے، صحیح طرح سے اس پوری نظم کو ایکسپلین نہیں کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اور ایک طرح کا بھرم پیدا ہو رہا ہے. تو اس بھرم کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نظم اس کا پورا موضوع کیا ہے، اصل اس کا موضوع کیا ہے. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فیض احمد فیض ظاہر ہے کہ ہماری اردو کا شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کی شاعری مزاحمت کے لیے اور احتجاج کے لیے یعنی پروٹیسٹ اور ریزسٹنس کے لیے پہچانی جاتی ہے. مزاحمت کی شاعری، احتجاج کی شاعری، اور ان کی بیشتر نظمیں ایسی ہیں جن میں احتجاج اور مزاحمت کی آواز بہت اونچی ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں جو پرتیک استعمال کیے ہیں، جو سمبلز استعمال کیے ہیں، جو علامتیں استعمال کی ہیں، وہ بھی قریب سب کی سب احتجاج کی اور مزاحمت کی اور ریزسٹنس کی علامتیں ہیں. ان کے یہاں قفس ہے، صیاد ہے، چمن ہے، قاتل ہے، مقتول ہے. یہ جو سمبلز استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی ہیں کیا؟ اور یہ بھی یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ اس طرح کی نظموں کو سمجھنے کے لیے ہماری اردو شاعری کے مزاج کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اردو شاعری میں کس لفظ کے یعنی ڈکشنری میں کیا معنی ہے اور شاعری میں جب وہ لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کس طرح سے بدل جاتے ہیں. مثلا ابھی ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے. مثلا اس میں ایک بت کا لفظ آیا ہے.
اب بت کے معنی طرح طرح سے لیے جا رہے ہیں. ہماری کلاسیکی شاعری میں، ہماری پرانی شاعری میں بت اصل میں معشوق کو کہتے ہیں، ایسے شخص کو کہ جو بہت حسین ہو، خوبصورت ہو اور جس سے محبت کی جا سکے، ہم اس کو بت کہتے ہیں ہماری یعنی پرانی شاعری میں. علامتی معنی اس کے یہ ہیں، کہتے ہیں ہم بت ہیں لیکن مراد اس سے معشوق ہے. تو ہماری جو اردو شاعری کے سمبلس ہیں، جو پرتیک ہیں، ان کے جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ معنی کہ جو لغت میں لکھے ہیں، جو ڈکشنری میں، جو شبکوش میں لکھے ہیں، وہ دوسرے ہیں، اور شاعری میں آ کر وہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں. تو فیض نے اس طرح کی بہت سی علامتیں استعمال کی ہیں، اور وہ علامتیں اس لیے استعمال کی ہیں کہ وہ جس زمانے میں شاعری کر رہے تھے، جس علاقے میں شاعری کر رہے تھے، وہاں نظام جو تھا وہ ایک دوسری طرح کا نظام تھا. آزادی سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، تو ان کی نظمیں اور ان کی غزلیں اس انگریزی حکومت کے خلاف ایک طرح کا احتجاج تھیں. اور پھر جب آزادی ملی تو ان کی ایک بہت ہی مشہور نظم، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. یہ نظم انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے آزادی کا ایک خواب دیکھا تھا، لیکن جس طرح کی آزادی کا خواب دیکھا تھا اس طرح کی آزادی نصیب نہیں ہوئی. تو اس میں یہ داغ داغ اجالا اور یہ شب گزیدہ کے مطلب یہ ہیں کہ وہ رات کہ جو بہت ہی گہری ہو، شب گزیدہ، اور یہ اجالا، یہ داغ داغ اجالا، اس کو ہم نے، یہ ہمارے تصور میں نہیں تھا. اور لطف کی بات یہ کہ جس طرح آج کل ہم دیکھیں گے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اسی طرح ان کی اس نظم پر بھی اعتراض کیا، اور انہی کے قبیلے کے ایک شخص نے اعتراض کیا. ان کا نام ہے سردار جعفری، اور انہوں نے کہا کہ صحیح فیض کو پرتیکوں کے پردے میں بات نہیں کرنا چاہیے، صاف صاف بات کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ وہ یہ داغ داغ اجالا اور یہ شب گزیدہ سحر کیوں کہنے ہیں. اور یہ تو جماعت کا شاعر بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو کوئی کسی دوسری ایسی پارٹی سے متعلق شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ جس کی وچاردھارا بہت ہی سنکیرن ہو. اور یہ اعتراض ان پر کیا سردار جعفری نے، یعنی انہی کی پرگتیشیل لیکھک سنگھ کے ایک شخص نے، ترقی پسند شاعری سے متعلق ایک شخص نے یہ اعتراض کیا. تو فیض اس طرح کے اعتراضات کا، یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اس طرح کے اعتراضات کا ہمیشہ شکار ہوتے رہیں. یہ پہلی نظم نہیں ہے، ہم دیکھیں گے اس کا عنوان میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جس پر اس طرح کا اعتراض کیا گیا. اس سے پہلے ایک اور نظم ہے اور اس کا نام ہے سرِ وادی سینا. اس پر بھی ہمارے پڑوس کے ملک میں بہت زیادہ اعتراض کیا گیا. اور اس نظم کا میں آپ کو پس منظر بتا دوں. سرِ وادی سینا فیض کے ایک مجموعے کا نام، ان کے کلیات کا نام ہے نسخہ وفا، اور وہ کئی مجموعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سے ایک مجموعے کا نام ہے سرِ وادی سینا. یہ نظم فیض نے کہی تھی عرب اسرائیل جنگ کے فوراً بعد. اب جب یہ نظم، اور یہ زمانہ جناب علی 1967 میں انہوں نے نظم کہی، اس وقت پاکستان میں جنرل ایوب کی حکومت تھی. اب جب یہ انہوں نے نظم پڑھنا شروع کی، اور 1970 میں یہ نظم ان کے مجموعے، 1970 یہ واضح رہے کہ یہ جنرل یحییٰ خان کا زمانہ ہے، ان کے مجموعے 1970 میں سرِ وادی سینا شائع ہوا، اور اس مجموعے میں یہ نظم شامل کی گئی جس کا نام سرِ وادی سینا ہے. پھر جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو ان کا جو کلیات ہے وہ شائع ہونے لگا، یعنی نسخہ وفا. اس میں یہ پوری نظم شامل نہیں کی گئی، اور اس لیے شامل نہیں کی گئی کہ اس کے بعض حصے اس زمانے کی حکومت کو راس نہ آتے، اس لیے اس کے آدھے سے زیادہ حصے کو نظم سے یعنی باہر نکال دیا گیا، کچھ حصہ بس شامل کیا گیا. فیض نے یہ نظم ایک بہت ہی مشہور مشاعرے میں پڑھی، میں اس کی تاریخ بھی بتا رہا ہوں، 23 مارچ 1970 کو، اور جگہ بھی بتا رہا ہوں، وہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ. یہ ساری اطلاعات فیض کے ایک بہت ہی قریبی شخص جناب اشفاق حسین کے تعلق سے میں فراہم کر رہا ہوں. انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، اور ان کی ایک بہت ہی ضخیم کتاب فیض چیشوں کا مسیحا 2011 میں منظر عام پر آئی ہے اور بہت مقبول ہوئی ہے. تو جب یہ نظم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پڑھی فیض نے، تو اس پر
اعتراضات شروع ہو گئے، اور اعتراضات اسی لیے شروع ہو گئے کہ اس میں کچھ ایسے حصے تھے، کچھ ایسا اس کا مواد تھا جو اس وقت کی حکومت کو راس نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس وقت اس پر پابندی عائد نہیں ہوئی۔ پھر جنرل یحییٰ خان کا زمانہ آیا۔ یہ تاریخی پس منظر بتانا ضروری ہے۔ اس زمانے میں یہ اعتراض سردخانے میں چلا گیا، لیکن جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں 2 شاعر جنرل ضیاء الحق کی زد پر تھے، ایک جوش ملیح آبادی اور دوسرے فیض احمد فیض۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں فیض عتاب کا نشانہ بنائے گئے، اور جب نسخہ ہائے وفا چھپنے لگا تو اس میں سے یہ سر وادی سینہ جو ہے اس نظم کو نکال دیا گیا، اور وہی نسخہ ہائے وفا اس کی فوٹو کاپی ہندوستان میں چھپی، چنانچہ یہ نظم اپنی پوری شکل میں اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہوا اس نظم کا قصہ۔ اب اسی کلیات میں جس کا نام نسخہ ہائے وفا ہے، اس میں فیض صاحب کی ایک نظم سرے سے غائب کر دی گئی، لیکن وہ بچ اس لیے گئی کہ اس کو اقبال بانو نے گانا شروع کیا، اور وہ فیض صاحب کے ایک مجموعے میرے دل میرے مسافر میں شامل تھی۔ لیکن جب اقبال بانو نے اس کو گانا شروع کیا تو اس کے مصرے لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گئے، اور وہ پوری نظم لوگوں کو حفظ ہو گئی۔ اب یہاں یہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ نظم جو میرے دل میرے مسافر میں شامل تھی، لیکن کلیات میں مصلحتاً شامل نہیں کی گئی، اس کا عنوان کیا ہے؟ یہاں آپ کو میں بتاؤں، ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ اس نظم کا عنوان کیا ہے، جسے ہم دیکھیں گے کہ نام پر گایا جا رہا ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے وَيَبْكِي وَجْهُ رَبَّكَ۔ یہ عربی کے ایک فقرے پر ہے، اور اس کا مفہوم جہاں تک میں سمجھوں وہ یہ ہے کہ رہے نام اللہ کا یا باقی رہے گا نام اللہ کا۔ یہ نظم ہر گفتگو میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نظم ضیاء الحق کے زمانے میں کہی گئی اور ضیاء الحق کے خلاف کہی گئی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ نظم جس طرح سے سر وادی سینہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد کہی گئی تھی اور اس جنگ کے رد عمل کے طور پر کہی گئی تھی، یہ نظم کہی گئی انقلاب ایران کے زمانے میں، اور انقلاب ایران سے متاثر ہو کر۔ اور یہ نظم کہی کہاں گئی؟ یہ نظم کہی فیض صاحب نے جنوری 1979 میں امریکہ میں اپنے قیام کے دوران یہ نظم کہی، اور اس نظم کے ذریعے انہوں نے انقلاب ایران کا خیر مقدم کیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں، امریکہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے، اور وہاں کی حکومتیں کس طرح سے امریکہ کے زیر نگیں ہیں، وہ وہی کہتی ہیں جو امریکہ کہتا ہے۔ تو وہاں کی جو بادشاہتیں ہیں وہ بھی امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایران یہ دوسری بادشاہت تھی جب انقلاب ایران رونما ہوا۔ پہلی بادشاہت کا زوال ہوا تھا۔ فیض صاحب نے اس نظم میں دوسری بادشاہت کے، ایران کی دوسری بادشاہت کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے کہ اب وہ جو شاہ کی حکومت ہے، جو ظالم اور جابر حکومت ہے، اب وہ ختم ہونے والی۔ تو اس لیے انہوں نے اس نظم کا عنوان رکھا وَيَبْقِي وَجْهُ رَبَّكَ، یعنی خلق خدا باقی رہے گی، خدا کے کارخانے میں خدا کی حکومت رہے گی، کسی اس بندے کی حکومت نہیں ہوگی کہ جو جابر ہے، جو ظالم ہے، جو سفاک ہے، جو دوسروں پر ستم کرتا ہے۔ ایسے کسی شخص کی حکومت اب نہیں رہے گی، اب وہ نظام ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو بات ہوئی 1979 کی۔ اب اس دوسری بادشاہت کے خاتمے کی جو پیشین گوئی کی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے اس نظم کے کس مصرعے میں کی ہے، اس کی بعد میں وضاحت کروں گا۔
وہ خاتمے کی پیشن گوئی اس مصرے میں کی گئی ہے، یا ان دو چھوٹے مصروں میں کی گئی ہے کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ یہ بت دراصل وہ اس بادشاہت کے خاتمے کا اعلان ہے جو ایرانی شہنشاہیت قائم ہوئی تھی، جو ایک پتھر کی طرح وہاں جمی ہوئی تھی، اس کے خاتمے کا یہ اعلان ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب ضیاء الحق آئے اقتدار میں تو ظاہر ہے کہ اس نظم کا مواد یا اس کا کنٹینٹ خود ضیاء الحق کو یا ان کے ان دانشور وزیروں کو کیوں کر پسند آتا جو اس حکومت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ لہذا جب یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نظم اس میں سے کیوں نکالی گئی، تو اسی وجہ سے یہ نظم اس وقت بھی ان دانشوروں کو پسند نہ آتی، اس لیے اس نظم کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد سے اقبال بانو کے گانے کی وجہ سے یہ نظم ہماری زبانوں پر چڑھنے لگی۔ ہم یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اقبال بانو نے بہت سی ان کی ریکارڈنگس ہیں اس نظم کی، لیکن کہیں انہوں نے اس نظم میں تھوڑا سا ان سے چوک ہوئی ہے اور انہوں نے مصروں کو ذرا سا بدل دیا ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے چل پڑی، اب آئیے اس نظم کی طرف، اس اصل نظم کی طرف کہ نظم ہے۔ تو ہم اس نظم کے عنوان، اس کے شیرشک، اس کے ٹائٹل کی بات کر رہے تھے جو کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو اس کا اصل ٹائٹل ہے وَيَبْكِي وَجْهُ رَبَّكَ، اور یہ جو اس کے معنی ہیں وہ ابھی اس نظم میں آئیں گے، اس موقع پر میں بتاؤں گا کہ یہ عنوان انہوں نے کیوں رکھا۔ تو سہولت کے لیے ہم دیکھیں گے، یہ فیض کی نظم ہے۔ اب یہ آپ انقلاب کا ایران کا انقلاب اپنی نگاہ میں رکھیں، آپ وہ پورا زمانہ اپنی نگاہ میں رکھیں، خمینی صاحب کا سامنے آنا، یہ ساری چیزیں آپ اپنی نگاہ میں رکھیں، جو مظالم کیے گئے ہیں اس زمانے میں، ان سب کو نگاہ میں آپ رکھیں، اور پھر ہم اب یہاں ہم یہ بھی بتا دیں کہ دیکھیے بڑی شاعری وہ ہوتی ہے جسے ہم ہمہ زمانی کہتے ہیں، ہندی میں ہم اسے کہتے ہیں کالجئی، یعنی جو ہر زمانے میں جس کا مفہوم بامانی ہو اور وہ ہر زمانے میں اس کی اپلیکیبلٹی ہو، اس کا وہ پرسانگک ہو، ہر زمانے پر لاگو اور نافذ ہو سکے۔ یہ نظم بھی بالکل اسی طرح کی ہے، اس کی پوری سمبولزم، اس کے پورے پرتیک، اس کی پوری علامتیں، جب بھی ظلم و ستم کا زمانہ آئے گا، جب بھی جبر و تشدد کا زمانہ آئے گا، یہ نظم اسی طرح سے بامانی رہے گی، اس لیے کہ یہ جابروں کی حکومت کے خلاف ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور فیض کی پوری شاعری یہاں پر پھر ہم دہرا رہے ہیں، احتجاج کی، مزاحمت کی شاعری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز بلند کرنے کی شاعری۔ تو اب ہم اس نظم کو شروع کرتے ہیں اور اس کا بہت آسان زبان میں آپ کو اس کا مفہوم بھی بتائیں گے، اگرچہ اس کے بہت سے مفہوم بتائے جا چکے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ اب یہاں یہ کون سا دن ہے؟ یہ ہے یوم النجات، نجات کا دن، جس کا ہمیں انتظار ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، وہ لوح، وہ سلیٹ کہ جس کے اوپر سب کچھ لکھا ہے، قیامت تک رونما ہونے والی ساری چیزیں لکھی ہیں۔ یہ لوح ازل کے معنی یہ ہیں۔ اب آئیے کہ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور روئی کی طرح اڑ جانے کا ذکر قرآن کلام پاک میں بھی آیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سارے پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور اس روئی کی مناسبت اور اس کا تعلق ابھی آگے چل کر ایک اور مصرے سے قائم کیا جائے گا۔ تو جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ ہم محکوموں کے پاؤں تلے، ہم جو محکوم ہیں، جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو غلاموں کی زندگی گزر رہے ہیں، ہمارے پاؤں تلے، اور اس وقت کے اعتبار سے یہ محکوم اور مظلوم وہ ایرانی قوم ہے جو شاہ کے ستم کا نشانہ بن رہی تھی۔ یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی،
تو سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ اور اہل حکم کے سر اوپر، یہ اہل حکم کیا ہے؟ یہ ایرانی شہنشاہیت ہے، رضا شاہ پہلوی۔ ظاہر ہے جو لوگ انقلاب ایران کی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جو اس زمانے کے مناظر جنہوں نے دیکھے ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے ظلم شاہ نے ایرانی عوام پر کیے تھے، یا ان انقلابیوں پر کیے تھے جو شاہ کو تخت سے ہٹانا چاہتے تھے اور ایک مساوات کی حکومت، عدل کی حکومت وہاں قائم کرنا چاہتے تھے۔ جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، یہ تو ہم اس دن کے منتظر ہیں۔ اب میں ان پنکتیوں کو پڑھ رہا ہوں۔ جب عرض خدا کے کعبے سے، عرض کہتے ہیں زمین کو، جب خدا کی بنائی ہوئی زمین کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب خدا کی اس بنائی ہوئی زمین پر قائم ہونے والے کعبے سے سارے بت اٹھوا دیے جائیں گے۔ ہم اہل صفا مردود حرم، اہل صفا کے معنی کیا ہیں؟ صاف دل لوگ، کردار والے لوگ، پاک لوگ۔ مردود حرم، حرم بھی کعبے کو کہتے ہیں۔ مردود حرم، مردود کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، یوں سمجھ لیجیے کہ باہر نکالنا۔ تو ہم کردار والے لوگ جن کو حرم سے یعنی کعبے سے باہر نکال دیا گیا ہے، انہیں مسند پر بٹھایا جائے گا۔ تخت کے اوپر ایک مسند ہوتی ہے جسے آپ عام زبان میں گاؤ یا تکیہ کہیں، اس مسند پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ لیکن اب وہ دن آنے والا ہے جب ہم اس مسند پر بٹھائے جائیں گے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ہم سے کیا مراد ہے۔ پہلے آپ ان لفظوں کو سمجھ لیجئے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کے بنانے والے کون تھے؟ وہ ہمارے ایک پیغمبر تھے، نام تھا ان کا حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کعبہ بنایا تو اس وقت وہاں بت نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ کے ایک مقدس گھر، جسے ہم خانہ خدا بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، اس کے طور پر اس کو تعمیر کیا۔ لیکن بعد میں وہاں بت رکھ دیے گئے۔ انہیں رکھے ہوئے بتوں کو، بعد میں رکھے ہوئے بتوں کو اٹھوانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس کو ذرا سا آپ شابدک ارتھوں سے ہٹ کر، لفظی معنی سے ہٹ کر، اب پرتیکاتمک معنی کی طرف آئیے۔ ان سے کیا مفہوم نکل رہا ہے؟ یہ بت کون ہے؟ یہ بت وہ بادشاہ ہے جو ایران کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ کعبہ جو ہے وہ سرزمین ہے جہاں وہ انقلاب برپا ہوا ہے۔ تو جب وہاں سے یہ بت جس کی جگہ وہ نہیں ہے، جہاں وہ بیٹھ گیا ہے، وہاں سے یہ بت اٹھوایا جائے گا۔ تو بت شہنشاہ ایران، کعبہ وہ سرزمین کے جہاں یہ انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور ہم اہل صفا ایرانی عوام جن کا حق ہے حکومت کے اوپر، رعایا ایران کی، اور مردود حرم جنہیں ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ بادشاہ کی حکومت میں زرداروں، دولت مندوں کا ہی مقام ہے، عام لوگوں کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے جو عدل میں، انصاف میں، برابری میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ اب اس مسند پر جا کر بیٹھیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ اب اگر آپ اس کو انقلاب ایران کے پس منظر میں اور اس پشت بھومی میں اس نظم کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمبولزم سمجھ میں آئے گی۔ یہ تاج کس کے سر پر تھا؟ بادشاہ ایران کے۔ تخت پر کون بیٹھا تھا؟ ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی۔ یہ اس کے تاج کے اچھالنے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ اس کے تخت کے گرائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ایسے تاج اور ایسے تخت ہر دور میں موجود رہتے ہیں، خواہ وہ فوجی نظام ہو، خواہ وہ شاہی نظام ہو۔ ان تاجوں کا اچھالا جانا اور ان تختوں کا گرایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ تاج اچھالے نہیں جائیں گے، جب تک یہ تخت گرائے نہیں جائیں گے، عوام کی حکومت استھاپت نہیں ہوگی۔
تو اب جائیے اس طرف کہ وہ بت جو جناب ابراہیم کے کعبے کے بناتے وقت وہاں نہیں تھے، انہیں بعد میں وہاں استھاپت کر دیا گیا، ان کا بے دخل کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بت وہاں موجود رہیں گے، پتھر کی طرح جمے رہیں گے، تب تک عدل و انصاف کی حکومت قائم نہیں ہوگی، اس لیے ان بتوں کا وہاں سے اٹھوانا ضروری ہے۔ تو اس بت کا تعلق کعبے کی مناسبت سے اور اسلامی تاریخ سے، کعبے کی مناسبت سے اسلامی تاریخ سے ہے، نہ کہ ہندو دیومالا یا ہندو دھرم سے۔ تو اب آئیے اگلے حصے کی طرف، اس پر بھی تھوڑا سا وواد ہے۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نام رہے گا اللہ کا، اس کا سلسلہ، اس کے ٹائٹل وَيَبْقِي وَجْهُ رَبَّكَ، اس کے معنی میں نے شروع میں آپ کو بتائے کہ بس اللہ کا نام باقی رہے گا، اور یہاں پھر وہ آ گیا بس نام رہے گا اللہ کا، یعنی اب مطلب یہ ہوا کہ اب رول آف گاڈ، یہ اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اللہ کے نظام میں سارے بندے برابر ہیں، اللہ کے نظام میں سب کے لیے انصاف ہے، اللہ کے نظام میں سب کو اس کا حق ملنے والا ہے، یہ ہے رول آف گاڈ۔ تو بس نام رہے گا اللہ کا، یعنی خدا کے اب کارخانے میں خدا کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ حکومت قائم ہوگی کہ جس میں نہ کوئی چھوٹا ہوگا، نہ کوئی بڑا ہوگا، نہ کوئی اونچا ہوگا، نہ کوئی نیچا ہوگا، عدل اور مساوات اور برابری کا نظام قائم ہوگا۔ اب اس اللہ کی خصوصیت بتائیے اگلے مصرے میں، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ ہم سب جانتے ہیں ایشور کے بارے میں، چاہے ہم اسے ایشور کہیں چاہے وہ اللہ کہیں۔ فیض نے اللہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ اردو میں شاعری کر رہے ہیں، اور اردو میں ظاہر ہے وہ اللہ ہی کہہ سکتے تھے، اور اللہ اور ایشور کے لیے تو کہا جا چکا ہے کہ ایشور اللہ، اللہ تیرا نام۔ تو نرگن اور سگن، یہ یعنی ہم بھی نرگن مانتے ہیں ایشور کو، اللہ کو، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی یعنی ہندو دھرم والے بھی نرگن مانتے ہیں۔ ہم بھی سپریم ٹروتھ مانتے ہیں اللہ کو، ہندو مذہب میں بھی ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں ریالٹی، وہ اللہ ایشور ہے۔ تو اب جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اب اس کو بھی سمجھیے، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ویزیبل بھی ہے انویزیبل بھی ہے، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اب منظر میں ہمارے یہاں تصوف میں دیکھیے دو نظریے ہیں، تصوف بھکتی اور تصوف۔ ایک نظریہ ہے اٹ از آل گاڈ، اور ایک نظریہ ہے آئی مائی سیلف گاڈ۔ منظر کیا ہے؟ اٹ از آل گاڈ۔ ناظر، اب یہ اس کو فارسی میں اسے ہم کہتے ہیں، میں ذرا سا فارسی استعمال کر کے اس کے معنی یہ بتا دوں گا۔ فارسی میں ہم اسے کہتے ہیں ہما ازوس اور ہما اوس۔ تو اب ہما ازوس کے معنی کیا ہوئے کہ ہما ازوس سب اسی کا ہے، اللہ کا، اور ہما اس کے معنی سب وہی ہے۔ تو ناظر بھی وہی ہے، منظر بھی وہی ہے۔ اب آئیے اٹھے گا انا الحق کا نعرہ۔ انا الحق کیا ہے؟ آئی مائی سیلف گاڈ، یہ تصوف کا ایک نظریہ ہے ہمارے یہاں۔ آئی مائی سیلف گاڈ، انا الحق، میں حق ہوں، میں سچ ہوں، سب سے بڑا سچ میں ہوں۔ انا کے معنی عربی میں میں کے ہیں، اور حق کے معنی سچ کے ہیں، تو سپریم ٹروتھ میں ہوں۔ اب یہ نعرہ کس نے بلند کیا تھا؟ ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے، یہ نعرہ بلند کیا تھا منصور نے، اور منصور کو منصور حلاج بھی کہتے ہیں، اور اس نعرہ بلند کرنے کی بنا پر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب حلاج، منصور حلاج انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ حلاج کے معنی کیا ہیں، اور منصور کو حلاج کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک بار وہ ایک دھنکیے کے پاس گئے اور ان سے اپنے لحاف کی روئی دھنکنے کے لیے کہا، تو وہ اس دھنکیے نے کہا کہ نہیں مجھے کام سے جانا ہے۔ تو ان منصور نے کیا کیا کہ خود روئی دھنکنا شروع کر دی، اور جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ ساری کی ساری روئی دھنک چکی تھی۔ اس وقت سے ان کو منصور حلاج کہا جانے لگا۔ اب آئیے ذرا اس نظم کے دوسرے حصے کی طرف دیکھیے کس طرح کی سملیرٹیز فیض نے استعمال کی ہیں، کہ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں، وہاں روئی کی طرح اڑ جانے کی بات کہی، یہاں انا الحق
کے تعلق سے منصور کا نام آیا، منصور کے تعلق سے حلاج کا نام آیا، حلاج روئی کے دھنکنے والے تھے، اور اس طرح سے یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں آرٹسٹک سملیرٹی اس نظم میں فیض نے قائم کی ہے۔ اب اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، پھر وہی اب انا الحق جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں، یہ خدا کی جتنی مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، اور راج کرے گی خلق خدا۔ اب خدا کی حکومت میں راج کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا جو سب کو انصاف کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب اس کی حکومت قائم ہوگی تو دراصل وہ حکومت ہوگی خلق خدا کی، اس مخلوق کی جس کو اس نے بنایا ہے۔ اور وہ مخلوق کون ہے؟ آخری پنکتی میں اور آخری مصرے میں فیض کہتے ہیں جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اصل اس زمین پر اگر کسی کی حکومت قائم ہوگی تو وہ اس آدمی کی حکومت قائم ہوگی جو عام آدمیوں میں سے ایک عام آدمی، عوامی حکومت، ایک سیکولر حکومت، ایک ایسی حکومت کہ جو سارے انسانوں کے ساتھ یکساں طور پر پیش آئے، یکساں طور پر ان سے انصاف کرے، یکساں طور پر ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہ فیض اس طرح سے اس انقلاب ایران کا خیر مقدم کر رہے ہیں کہ جب وہ برپا ہوگا اور جب وہ رونما ہوگا، جب شہنشاہیت ختم ہوگی، جب شہنشاہیت کا زوال ہوگا، جب ارض خدا کے کعبے سے بت اٹھوا دیے جائیں گے، اس شاہ کی حکومت کے زوال ہونے کے بعد عوام کی حکومت قائم ہوگی، اور جب ہم اہل صفا مردود حرم وہ کہ جو اس حکومت سے باہر کر دیے گئے ہیں ان کی حکومت قائم ہوگی، ان کی عدالت قائم ہوگی، اور وہی زمانہ، وہی معاشرہ، وہی سماج، وہی نظام مثالی نظام ہوگا۔ یہ پیغام دراصل اس نظم کے ذریعے فیض دینا چاہتے ہیں، وسیلہ بنایا ہے انہوں نے انقلاب ایران کو۔ نظم کا عنوان رکھا ہے وَيَقْتِي وَجْهُ رَبَّكَ، باقی صرف اللہ کا نام رہے گا، اس اللہ کا نام کہ جس نے تمام انسانوں کو یکساں طور پر انصاف دینے کا اور دلانے کا وعدہ کیا ہے، وہی اللہ اس دنیا میں قائم رہے گا اور اسی اللہ کا نظام باقی رہے گا۔ تو دراصل اس پوری نظم جو انقلاب ایران کے خیر مقدم کے طور پر کہی گئی، یہ ایک طرح کا پرتیک ہے، ایک طرح کا سمبل ہے ان تمام انقلابوں کے لیے جو ظلم کے خلاف برپا ہوتے ہیں، جو جابر حکومتوں کے خلاف برپا ہوتے ہیں۔ تو جب جب ایسی حکومتیں سامنے آئیں گی جو ظلم اور ستم کریں گی اپنی رعایا پر، اپنے عوام پر، تب فیض کی یہ نظم ہمارے لیے پرسانگک رہے گی، ہمارے لیے میننگ فل رہے گی، ہمارے لیے بامانی رہے گی۔ تو آج کے زمانے کے بعد بھی اگر آئندہ ایسا کوئی زمانہ آئے گا تب بھی یہ نظم اسی طرح پڑھی جائے گی، اور اسے ضیاء الحق کے زمانے میں اسی لیے اس نظم پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ اس نظم میں جو تیور موجود ہیں ان تیوروں سے ضیاء الحق کو اپنی حکومت کے گر جانے یا اپنے عہدے سے ہٹ جانے کا خوف لاحق ہو گیا تھا، ان پر وہ خوف غالب آ گیا تھا۔ اس لیے یہ کہی تو گئی 1979 میں، لیکن اس پر پابندی عائد کر دی گئی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور اسے فیض کے کلیات مشتاق وفا میں اسی لیے شامل کرنے سے روک دیا گیا۔ تو یہ اس پوری نظم کا تاریخی پس منظر ہے، اور اس کا واضح کیا جانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ چاہے اخبارات ہوں، چاہے ٹی وی کے چینلز ہوں، نہ کسی ٹی وی چینل پر نہ کسی اخبار نے اس حوالے سے، اس پورے تاریخی حوالے سے اس نام پر اب تک گفتگو نہیں کی گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ آپ ہمارے YouTube چینل شہدنامہ.com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور